قطر بین الاقوامی شاعری کے مقابلے میں حصہ لیا۔ فن قرات کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر جمہوریہ پاکستان نے قاری وسیم اللہ امین کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ ڈاکٹر سلمان رضا نقوی، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ انجینئرنگ۔ ڈاکٹر سلمان رضا نقوی، ڈائریکٹر نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک NSTP کی قیادت میں نسٹ نے متحدہ عرب امارات کی خواتین کے لیے سماجی کاروباری تربیت کی سہولت فراہم کی۔ انہوں نے پاکستانی IT پروفیشنلز کو بھرتی کرنے کے لیے نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک میں جاپان سینٹر کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر نقوی 153 سائنس امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں شائع ہوئے اور 3087 حوالہ جات اور 33 KH انڈیکس کے ساتھ عالمی دنیا میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نقوی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نائب سائنسی مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انجینئرنگ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر سلمان رضا نقوی کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا۔ محترمہ سجل علی، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ فن اداکاری۔ محترمہ سجل علی ایک معروف پاکستانی اداکارہ ہیں۔ آپ نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ کی صلاحیتوں کے اعتراف میں بین الاقوامی سطح پر بھی کیا جاتا ہے۔ پاک بھارت تنازع Z5 کی خصوصی ویب سیریز دھوپ کی دیوار میں آپ کی کارکردگی خصوصاً امن کی وکالت کو بہت سراہا گیا۔ 2021 میں آپ نے ڈراموں اور فلموں میں اپنے کام کے لیے سال کی بہترین کارکردگی کا فلم فیئر مڈل ایسٹ ایوارڈ جیتا۔ فن اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سجل علی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ سیدہ عروبہ بلال حسین گیلانی، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ سیدہ عروبہ بلال حسین گیلانی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ میں پلیسمنٹ کی جنرل مینیجر ہیں۔ آپ نے متعدد عالمی فورمز خاص طور پر جاپان میں کلیدی خدمات دیے۔ آپ کے اقدامات جاپان کے ویژن 2050 کے مطابق ہیں، جس کا مقصد سمارٹ اور سپر سٹیز بنانا ہے۔ آپ کی نمایاں کامیابی نسٹ میں جاپان سینٹر کا قیام ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سیدہ عروبہ بلال حسین گیلانی کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر طاہر مسعود، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ انجینئرنگ۔ ڈاکٹر طاہر مسعود انجینئرنگ فرم نیسپاک کے صدر اور مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا کام پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر اہم منصوبوں پر محیط ہے، جس میں کارپوریٹ اینڈ پروڈکٹ مینجمنٹ اینڈ جیو ٹیکنیکل ہائیڈرو اینڈ تھرمل پاور انجینئرنگ میں مہارت شامل ہے۔ ڈاکٹر طاہر 1223 میگا واٹ CCPP بلوکی، 1180 میگا واٹ CCPP بکی پاور پروجیکٹس، 660 میگا واٹ اینگرو تھرمل کول فائڈر پاور پروجیکٹ اور اورنج لائن میٹرو پروجیکٹ میں جیسے منصوبوں میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں۔ انجینئرنگ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر طاہر مسعود کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا۔ ڈاکٹر حماد اظہر، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ انجینئرنگ۔ ڈاکٹر حماد عمر کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر عمر نے 2013 میں کامسیٹ یونیورسٹی میں MRI میں مؤثر تحقیق پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے میڈیکل امیج پروسیسنگ ریسرچ قائم کیا۔ ڈاکٹر عمر نے 150 سے زیادہ تحقیقی مضامین شائع کیے ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس سے MRI میں 4 بین الاقوامی پیٹنٹ حاصل کیے ہیں۔ انجینئرنگ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر حماد اظہر کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا۔ ڈاکٹر محمد یار، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم۔ ڈاکٹر محمد یار بائیو کیمیکل مٹیریلز میں انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے لاہور کیمپس میں سیکشن ٹیشو انجینئرنگ گروپ کے سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر محمد یار کے پاس 25 پیٹنٹس ہیں۔ آپ شیفیلڈ یونیورسٹی کے پروفیسر شیشال میکنیل کے ساتھ PCT بین الاقوامی شوگر اسکیفلڈز کے لیے
اینجیوجینسس کو بڑھانے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد یار کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بھٹی، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم۔ پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بھٹی قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ کیمسٹری میں چیئرمین پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے دنیا کے ٹاپ 2% سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں اور ایکسکیلویئر 2021 کی اپنی اعلیٰ تحقیق کے لیے انہیں 2018 میں کیمیکل سوسائٹی اور پاکستان کی جانب سے اعلیٰ ترین امپیکٹ فیکٹر ایوارڈ بھی ملا ہے۔ آپ نے 68 ایم فل اور 22 PhD طلباء کی نگرانی بھی کی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بھٹی کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر ایک ماہر کیمیکل انجینئر اور اکیڈمک لیڈر ہیں۔ ان کی تحقیق بنیادی طور پر بائیو میس کول کمبشن میں مؤثر جرائد میں شائع ہوئی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں تھر کوئلے پر پہلی PhD کی نگرانی کی ہے۔ انہوں نے بطور وائس چانسلر اپنے دور میں یونیورسٹی آف میاں والی کو شروع کرنے اور یونیورسٹی آف سرگودا کو چلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر جھنگ میں تعلیمی منظرنامے کو تبدیل کرنے میں آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم۔ ڈاکٹر محمد ضیاء الحق اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں شریعہ اور اسلام کے قانون کے پروفیسر ہیں۔ آپ پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور امن کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے پیغام پاکستان اقدام کی قیادت کرتے ہیں۔ ان کے دیگر منصوبوں میں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے صاحبان پاکستان اور نوجوانوں کی مصروفیت کے لیے نوجوان پاکستان شامل ہیں۔ انہوں نے HEC بیسٹ ٹیچر ایوارڈ 2010، سفیر برائے مکالمہ اور امن سازی آسٹریلیا 2015، میڈل آف اسٹیٹ قزاقستان 2016 جیسے ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سید محمود رضا، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم۔ پروفیسر ڈاکٹر سید محمود رضا ایک ماہر ممتاز یوم پاکستان پر سول اعزازات دینے کی تقریب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اعزازات دے رہے ہیں، اور بلوچستان میں بھی یوم پاکستان پر صوبوں میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب جاری ہے۔ اربن اینڈ ریجنل پلاننگ میں فیلوشپ کے ساتھ بلوچستان میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، اور اس دوران حکومت بلوچستان اور عام عوام کے لیے گران قدر خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ حال ہی میں بحیثیت پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ بلوچستان انہوں نے اپنی بھرپور صلاحیت اور قومی جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے ریکوڈک کے پیچیدہ تنازع کو منصفانہ اور افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا، جس سے مجموعی طور پر پاکستان اور بالخصوص بلوچستان میں بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوا اور پاکستان کی معیشت کو نازک وقت کے دوران فائدہ ہوا۔ ان کی مثالی عوامی خدمات اور شراکتیں ان کے ساتھیوں اور وسیع تر کمیونٹی کے لیے ایک تحریک کا کام کرتی ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب لال جان جعفر کو ستارہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ جناب جسٹس ریٹائرڈ محمد نور مسکانزئی شہید، اعزاز ستارہ امتیاز بعد از وفات شعبہ قانون اور خدمات عامہ۔ جسٹس ریٹائرڈ محمد نور مسکانزئی 1 ستمبر 1956 کو کنڈری ضلع خاران میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون اور عوامی خدمات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1981 میں
बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की। वो अपने पूरे करियर में मुख्तलिफ नुमाया ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान और बलूचिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन शामिल हैं। इन्होंने बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर तारीखी फैसले लिखे। जस्टिस मोहम्मद नूर मस्कानज़ई ने बलूचिस्तान की तरक्की, बिलखसूस तालीम और समाजी शोबे में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने कानून और इंसानी हकूक पर मबनी बैनुल अक़वामी वर्कशॉप्स का कॉन्फ्रेंसों में हिस्सा लिया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वो 26 दिसंबर 2014 से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और बाद में वफाकी शरई अदालत के 17वें चीफ जस्टिस बने। अफसोसनाक बात यह है कि इन्हें 14 अक्टूबर 2022 को एक कालादम बागी ग्रुप ने खारान में इनके घर से मुतसिल मस्जिद हजरत आयशा में नमाज इशा की अदायगी के दौरान शहीद कर दिया। तालीम के मैदान में इनकी मुमताज़ और शानदार खिदमात ने इन्हें बहुत इज्जत और एहतराम नवाजा। खिदमत आमा और कानून के शोबे में इनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नूर मस्कानज़ई शहीद को सितारा इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात के एजाज़ से नवाजा है। आपका एजाज़ आपके बेटे डॉक्टर गुलाम जिलानी वसूल कर रहे हैं। मोहतरमा डॉक्टर मरियम वर्ज़गानी। एजाज सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी शोबा खिदमात आमा। डॉक्टर मरियम वर्ज़गानी ने बतौर लेडी मेडिकल ऑफिसर अपने करियर का आगाज किया और हेल्थ केयर के शोबे में मिसाली लगन और महारत का मुजाहरा किया। डॉक्टर मरियम की इंतजामी सलाहियतों का इजहार उस वक्त हुआ जब 12 दिसंबर 2008 में आपको मोहतरमा शहीद बेनज़ीर अस्पताल कोयटा में मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया। आप बलूचिस्तान हुकूमत की पहली खातून मेडिकल सुपरिटेंडेंट थी जिन्हें एक नए अस्पताल के क़याम की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। आपने इस जिम्मेदारी को खूब निभाया और इंतहाई कलील मुद्दत में अद्वियात, आलात और दीगर मुकम्मल सहूलतों से लैस पब्लिक सेक्टर अस्पताल का क़याम अमल में लाया गया। महदूद वसाइल के बावजूद बेहतरीन तिब्बी तरीकों को इख्तियार करने के लिए आपकी वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल रही है। आपने फरवरी 2009 में अस्पताल में मुट्ठी भर मरीजों की खिदमात का दायरा कार बढ़ाकर 2018 तक रोजाना 1500 मरीजों तक कर दिया, जो कि कोयटा और गिरदनवा के मरीजों पर मुश्तमिल है। आपकी लगन ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को मुख्तलिफ स्पेशलिटीज में कामयाब सर्जरी के काबिल बना दिया। महदूद अमले के बावजूद आपने मरीजों की बिला तात्तुल देखभाल के लिए उन्हें महारत से 3 शिफ्टों में काम करने के काबिल बनाया। महकमा सेहत में आपकी कामयाबियों ने नए मयारात कायम किए जो ख़वातीन की अहम समाजी संग मील तक पहुँचने की सलाहियत को जाहिर करते हैं। आप शेख खलीफा बिन ज़ैद अस्पताल कोयटा की पहली खातून एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात की गईं। आपके कामयाब करियर ने बहुत सी ख़वातीन डॉक्टरों को हेल्थ करियर के शोबे में कायदाना पोजीशन पर काम करने के लिए मुतासिर किया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर मरियम वर्ज़गानी को सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। आपको मुसल्लह अफ़वाज के चीफ जनरल सर्जन और पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल के डीन जनाब अताउर रहमान खान की टीम में शामिल होने की दावत दी गई। 1995 के अवाइल में आपने पाकिस्तान और बैन अवी सतह पर लेज़र डेंटिस्ट्री को मुतारफ़ करवाया। 1997 में आपने मलका एलिज़ाबेथ II के दौरे के दौरान मलका एलिज़ाबेथ के डेंटल सर्जन के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। मेडिसिन के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर रिजवान जमील रहमान को तमग़ा इम्तियाज़ का एजाज़ अता फरमाया है। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मंजूर बख्शी एजाज़ तमग़ा इम्तियाज़ शोबा मेडिसिन। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मंजूर बख्शी एक माहिर मुमताज़ तिबी माहिर हैं। आपने म्यू अस्पताल लाहौर में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को जदीद और अपग्रेड करने का अहम किरदार अदा किया। आपने मशरिक़ वस्ता में पहले कार्डियक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के क़याम में अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर बख्शी ने सऊदी अरब में मुतअद्दिद इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाए, जिनमें ड्रग एलूटिंग स्टेंट्स और वेल्वोप्लास्टी, कोरोनरी एथ्रोकॉटमी और ट्रांसकार्डियल तरीक़ाकार शामिल हैं। मज़ीद बरां आपने नीडी हार्ट फाउंडेशन की बुनियाद रखी
تاکہ غریب مریضوں کی مدد کی جا سکے۔ میڈیسن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر عرفان منظور بخشی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ جناب ڈاکٹر مقیت عثمان، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ میڈیسن۔ جناب ڈاکٹر مقیت عثمان ایک ممتاز کنسلٹنٹ نیورو فزیشین ہیں۔ آپ نے بکیبل ہاسپٹل میں اسٹروک یونٹ انچارج کے طور پر 15 سال خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس وقت لاہور کے اتفاق ٹرسٹ ہاسپٹل میں ایک نیورولوجسٹ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نیورولوجی اور مریضوں کی دیکھ بھال کے شعبے میں آپ کی خدمات آپ کو اپنے شعبے میں قابل احترام اور قابل قدر پیشہ ور بناتی ہیں۔ میڈیسن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر مقیت عثمان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ پروفیسر ڈاکٹر علی رضا ہاشمی، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ میڈیسن۔ پروفیسر ڈاکٹر علی رضا ہاشمی آرتھوپیڈک سرجری کے ممتاز شخصیت ہیں۔ آپ نے پاکستان میں اعلیٰ درجے کی دیکھ بھال کے تدریسی ہسپتالوں میں خدمات سر انجام دیں اور ان ہسپتالوں کو ملک کے ٹاپ آرتھوپیڈک ٹرشری کیئر مراکز میں تبدیل کیا۔ ڈاکٹر ہاشمی کے ٹرینیز ملک بھر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید برآں آپ کی انسان دوستی کا دائرہ پسماندہ علاقوں میں مفت طبی کیمپ لگانے، علاج اور جدید سرجری کی سہولیات فراہم کرنے تک وسیع ہے۔ میڈیسن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر علی رضا ہاشمی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ جناب محمد شہباز قمر فریدی، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ نعت خوانی۔ پاکستان کے نامور نعت خوان جناب محمد شہباز قمر فریدی اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ آپ نے پی ٹی وی اور دیگر ممتاز چینل پر رمضان المبارک اور مذہبی نشریات میں شرکت کی۔ آپ واحد پاکستانی نعت گو ہیں جنہوں نے اورینٹل سٹار ایجنسی UK سے سلور اور گولڈن ڈسک ایلبم ایوارڈز حاصل کیے۔ آپ نے متعدد زبانوں میں معروف صوفی شعراء کی نعتیں پڑھیں اور دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ آپ نے جشن فریدیہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اسلامی ثقافتی اور سماجی بہبود کی تقریبات کا انعقاد کیا اور مفت حج ٹکٹ فراہم کیے۔ فن نعت خوانی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد شہباز قمر فریدی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ سیدہ مہر بانو کاظم عرف جگن کاظم، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ فن میزبانی اداکاری۔ سیدہ مہر بانو کاظم، جو جگن کاظم کے نام سے مشہور ہیں، ایک مشہور پاکستانی ٹیلی ویژن اور فلم اداکار، ٹی وی میزبان اور مصنفہ ہیں۔ آپ نے پی ٹی وی پر 1800 سے زیادہ مارننگ شوز کی میزبانی کی، جو کہ پی ٹی وی کے آغاز سے لے کر اب تک کسی بھی خاتون میزبان کے لیے ایک ریکارڈ ہے۔ آپ کے سامعین کی تعداد 40 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ میڈیا انڈسٹری میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو پاکستان میڈیا ایوارڈ میں بہترین سپورٹنگ ایکٹریس ایوارڈ عطا کیا گیا۔ فن میزبانی اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سیدہ مہر بانو کاظم عرف جگن کاظم کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ جناب استاد رستم علی خان، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ فن گلوکاری۔ استاد رستم فتح علی خان ایک ممتاز پاکستانی کلاسیکل گلوکار اور موسیقار ہیں جو پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیال اور ٹھمری جیسی اصناف میں آپ کی مہارت نے آپ کو وسیع پیمانے پر شناخت بخشی ہے۔ آپ وہ پہلے کلاسیکل گلوکار ہیں جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے میوزیکالوجی پڑھائی۔ موسیقی کو فروغ دینے اور فنکاروں کی معاونت کے لیے آپ کی وابستگی آپ کے خیراتی کاموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ موسیقی میں آپ کی خدمات کا اعتراف متعدد ایوارڈ سے کیا گیا، جن میں گلوکاری کے لیے متعدد دیگر اعزازات کے علاوہ آل پاکستان میوزک کانفرنس کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی شامل ہے۔ فن کلاسیکل گائیکی کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے استاد رستم فتح علی خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ جناب عمران عزیز میاں، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ فن قوالی۔ جناب عمران عزیز میاں لیجنڈ قوال عزیز میاں کے صاحبزادے ہیں اور ایک مشہور قوال ہیں۔ آپ اپنی منفرد آواز، مذہبی قوالیوں اور رومانوی موسیقی میں مہارت کے لیے جانے جاتے ہیں۔
جناب عمران اپنی پرفارمنس میں صوفی تصورات کو مہارت کے ساتھ ملاتے ہیں. آپ نے دنیا بھر میں پرفارم کیا اور ایران، بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کی فلموں میں بھی گلوکاری کے جوہر دکھائے. آپ نے بین الاقوامی فنکاروں کے ساتھ مل کر صوفی اور مغربی راگ موسیقی کا امتزاج قوالستان بنایا. فن قوالی کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عمران عزیز میاں قوال کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا. فی الحال ڈاکٹر صاحب آرٹس، سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کی فیکلٹی کے ڈین اور تربت یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے 17 کتابیں تصنیف کیں. ان کے متعدد تحقیقی مقالے عام جرائد میں شائع ہو چکے ہیں. ادب تحریر کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے. جناب غلام قادر بزدار مرحوم، اعزاز تمغہ امتیاز بعد از وفات، شعبہ ادب شاعری. بلوچی ادب حلقوں کی ایک ممتاز شخصیت جناب غلام قادر خان بزدار 1943 کو کوئے سلیمان کے قبائلی علاقے میں پیدا ہوئے. اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے بارڈر ملٹری پولیس میں شمولیت اختیار کی، لیکن بالآخر بلوچی زبان اور ادب کے فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے استعفیٰ دے دیا. ان کی پہلی قابل ذکر تنصیف چگا 1996 میں شامل ہوئی، جو معروف شاعر علی محمد بزدار کی بلوچی شاعری کا اردو ترجمہ ہے، جسے چگا بزدار بھی کہا جاتا ہے. یہ کتاب بعد میں منظوم اردو میں بھی شائع ہوئی. ترجمے کی ایک شکل جو شاعری کے اصل جوہر کو محفوظ رکھتی ہے. آپ نے 40 سے زائد کتابیں تصنیف کی، جن میں اہم عنوانات ہیں، جن میں ہفتہ معراج البحرین، بزدار تاریخ کے آئینے میں، شورا کوئے سلیمان، وشیں تران اور بلوچی میں آموزگار شامل ہیں. انہوں نے غیر معروف شاعروں کو منفرد انداز میں اجاگر کیا، ان کی تخلیقات کا ترجمہ کر کے انہیں پہچان بنایا. انہوں نے آبائی بلوچی شاعری کو محفوظ کیا، جو پہلے زبانی طور پر منتقل ہوتا تھا. اسے کتابوں میں مرتب کر کے اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے بلوچی ثقافت کو فروغ دینا تھا. خاص طور پر اس نے اپنی اشاعتوں کو خوندفن کیا، لیکن انہیں آزادانہ طور پر تقسیم کیا. 2013 میں ان کی خدمات پر کوئے سلیمان کا علمی حاتم کے خطاب سے نوازا گیا. ان کی غیر مطبوعہ تصنیف سانح و شاہکار حمدیہ یا شاعری بلوچی ادب میں ایک اور اہم شراکت ہے. ادب شاعری کے شعبے میں ان کے شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب غلام قادر خان بزدار مرحوم کو تمغہ امتیاز بعد از وفات کے اعزاز سے نوازا ہے. آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے محمد اختر وصول کریں گے. پروفیسر مفتی محمد منیب الرحمان. پروفیسر مفتی محمد منیب الرحمان ایک انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں، جو مفتی، خطیب، پروفیسر اور رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. آپ جناح یونیورسٹی فار ویمن میں پروفیسر ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی نیشنل اکیڈیمک کونسل کے رکن بھی ہیں. آپ متعدد بورڈز کے رکن ہیں اور آپ نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی اور فیڈرل گورنمنٹ اردو یونیورسٹی کراچی کے لیے خدمات انجام دی. خدمات عامہ مذہبی اسکالر کے شعبے میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان نے پروفیسر مفتی منیب الرحمان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا. ڈاکٹر نعیم الظفر. ڈاکٹر نعیم الظفر تدریس، ڈیولپمنٹ اور قیادت کے حوالے سے وسیع کیریئر کے حامل ہیں. NAD یونیورسٹی سے 1991 میں بیچلر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے سن 2000 میں مینوفیکچرنگ کے کیریئر سے لے کر IBA کراچی میں تدریس کے پیشے سے وابستگی اختیار کی. آپ نے 2003 میں امریکہ سے معاشیات میں PhD کی ڈگری حاصل کی. ڈاکٹر نعیم 2010 میں IBA میں واپس آئے. بعد ازاں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں چیف شماریات بننے سے پہلے پلاننگ کمیشن، UNDP اور حکومت سندھ میں ذمہ داریاں سنبھالی.
خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر کاوشوں کے اعتراف میں صدر پاکستان نے ڈاکٹر نعیم الظفر کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ جناب گورنر، اب اجازت۔ قومی سطح پر 100 سے زائد گروپ نمائشیں شامل ہیں۔ مزید برآں آپ نے پاکستان کی متعدد یونیورسٹیوں اور آرٹ کونسلز میں آرٹ ورکشاپس کا انعقاد بھی کیا ہے۔ وسیع فنون کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مصباح الدین قاضی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ جناب محمد سلیم شہزاد اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ ادب شاعری۔ ممتاز شاعر، ناول نگار، مترجم اور مورخ جناب محمد سلیم شہزاد ایک سہ زبانی ادیب ہیں۔ اردو، پنجابی اور سرائکی میں لکھتے ہیں۔ ان کے ادبی پورٹ فولیو میں 8 کتابیں شامل ہیں۔ اردو اور پنجابی میں 2 شعری مجموعے، 1 سرائکی شعری مجموعہ، 2 سرائکی ناول اور اردو میں بہاول نگر کی ایک جامع تاریخ جس کی جڑیں قدیم ہاکڑا گگڑی وادی کی تہذیب سے ملتی ہیں۔ 2012 میں شائع ہونے والے ان کے سرائکی ناول گھن نے اپنے قرنطینہ اور وبائی امراض سے بچنے کے موضوعات کے ساتھ کووڈ-19 کی وبا کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ ادب شاعری کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد سلیم شہزاد کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبدالرؤف بلوچ کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ جناب محمد امتیاز بزدار اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ۔ 25 سال سے زیادہ کا قومی اور بین الاقوامی تجربہ رکھنے والے ایک تجربہ کار انجینئر جناب محمد امتیاز بزدار نے بلوچستان میں مختلف منصوبوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ صوبے میں ان کے کردار میں کیڈٹ کالج بلوچستان بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر اور بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی BDA میں ایڈیشنل جنرل مینیجر ایکسین اور اسسٹنٹ انجینئر کے طور پر خدمات انجام دینا شامل ہیں۔ انہوں نے قندھار افغانستان میں UNHCR کے پروجیکٹ مینیجر تعمیراتی کے طور پر بین الاقوامی سطح پر اپنی مہارت کو بھی بڑھایا۔ مستعفی ہونے کے بعد فی الحال کیڈٹ کالج بلوچستان میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حکومت بلوچستان کا حصہ ہیں۔ انہوں نے عام صوبائی منصوبوں کی بروقت تکمیل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ حال ہی میں انہیں صوبت پور کے جیا خان میں واقع گورنمنٹ ماڈل ہائی سیکنڈری اسکول غلام رسول کو ایک چیلنجنگ 2 ماہ کی مدت کے اندر سمارٹ ماڈل اسکول میں تبدیل کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ غیر معمولی عزم اور کام کی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے مقرر تاریخ کے اندر اس مقصد کو کامیابی سے حاصل کیا۔ جناب بزدار کی محنتی کاوشوں اور لگن کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان نے ضلع صوبت پور میں سمارٹ ماڈل اسکول کا آن شیڈول افتتاح کیا، جس نے وزیر اعظم کے ضلع کے پچھلے دوروں کے دوران مقرر کردہ ڈیڈ لائن کو پورا کیا۔ یہ کامیابی مؤثر پروجیکٹ مینجمنٹ اور خطے میں تعلیمی طریقے کے لیے ان کے عزم کو واضح کرتی ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد امتیاز بزدار کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔